علیکم، میں رہبر سی باری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام انسانیت 72۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتایا ہے آپ کو کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے ہم آپ تک انسانیت کا پیغام دیں گے، اور یہ پوری طرح سے مذہبی چینل ہے۔ اس کے ذریعے ہم مذہب کی باریکیوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور چاہے وہ علماء کرام ہوں یا دوسرے دھرم گرو ہوں، ہم ان سے بھی روبرو ہوں گے اور آپ تک ان کے بھی مذہب کی باتیں آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ فی الحال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل لیول کے وقتہ ہیں، ہم ہندی میں فی الحال کہہ رہے ہیں، اور وہ جن کا نام ہے عالی جناب مولانا سید ظفر علی رضوی صاحب، جنہوں نے انسانیت کا پیغام نہ صرف اتر پردیش، بھارت، بلکہ دنیا کے انیک دوسرے کونوں میں جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے انسانیت کا پیغام ہی دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ آپ کو مذہب کے باریکیوں کے بارے میں بھی کافی کچھ جانکاری دیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا ظفر علی رضوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ انسانیت کا پیغام دیں اور آپ مذہب کی جو باریکیاں ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال امام الصادق من عان علی مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل وبین عینیہ مکتوب عائس من رحمت اللہ۔ مومنین کرام، میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ امالی طوسی نے اپنی امالی میں یہ حدیث نقل کی ہے، صفحہ نمبر 198 ہے۔ اس حدیث میں مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو بھی ایک کلمے کے ذریعے سے بھی تم نے اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو ایسا آدمی اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ عائسم من رحمت اللہ، کہ یہ رحمت پروردگار سے مایوس ہے۔ ہم اگر احادیث کی کتابوں میں دیکھیں تو انسانیت کے حوالے سے بہت سی حدیثیں جو ہے ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، خود حدیث قدسی میں بھی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب جبرائیل جیسا معتمد فرشتہ جو پروردگار کا بھی معتمد ہے، رسول اکرم کا بھی معتمد ہے، جناب جبرائیل کہتے ہیں قال یا محمد، اے محمد، اگر یہ پروردگار مجھے حکم دے دے کہ زمین پہ جا کر کے عبادت کرو تو میں 3 عبادتیں انجام دوں گا، اور یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس عبادت کو انجام نہیں دیتی ہے۔ پہلی عبادت جناب جبرائیل کہتے ہیں سقل مسلمین، میں مسلمانوں کو پانی سے سیراب کروں گا، اور دوسری عبادت جو میں کروں گا وہ یہ ہوگی اغاثہ صاحب الاولاد، جن کے بچے زیادہ ہیں میں ان کی مدد کروں گا۔ اب مدد جو ہے وہ کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ مدد کبھی مالی ہوتی ہے اور کبھی مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ صاحب اولاد ہے، کثیر الاولاد ہے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اچھا مشورہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ کون سا راستہ انتخاب کرے، یا پڑھائی کر رہا ہے تو کون سا سبجیکٹ اختیار کرے کہ آگے چل کر کے وہ کامیاب ہو۔ تو بہترین مشورہ دینا یہ بھی جو ہے مدد ہے۔ تیسری جو عبادت جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تیسری عبادت کروں گا وہ ستر الذنوب ہے۔ اس تیسری والی عبادت ہمارے معاشرے میں بالکل اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں
کہ میں تیسری عبادت یہ کروں گا کہ اگر لوگوں کے اندر کوئی عیب دیکھوں گا، کوئی برائی دیکھوں گا، اگر کمی دیکھوں گا، ستر الذنوب، تو میں ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے حدیث رسول میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے کو اخلاق پروردگار سے آراستہ کرو۔ پروردگار کی ایک صفت ہے کہ پروردگار ستار العیوب ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمائے ان دونوں حدیثوں کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے بات کہ انسانیت کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرنی چاہیے، اسی کی ایک شک ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان تمام ہونے کے بعد، عید کا چاند دکھنے کے بعد فطرہ نکالنا جو ہے واجب ہے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ فطرہ نہیں نکال سکتا ہے تو ایک ہی فطرہ نکال کر کے فیملی کے جتنے ممبر ہیں ان کو مس کروا دینا چاہیے، یعنی سب ہاتھوں سے اس کو چھو لیں۔ اور یہ فطرہ اگر نہیں عید کا چاند دیکھنے کے بعد نکال سکا ہے تو نماز عید الفطر سے پہلے جو ہے یہ فطرہ نکال دے، اور کوشش کرے کہ جو غریب مومنین ہے وہاں تک یہ فطرہ پہنچ جائے، تاکہ جتنی خوشی سے آپ عید منا رہے ہیں اسی طریقے سے وہ غریب بھی عید منا سکیں۔ اور اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، شب عید فطر جو ہے وہ آپ کے ہاں کھانا کھاتا ہے، ٹھہرتا ہے، یا ٹھہرتا نہیں ہے لیکن کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا بھی فطرہ دینا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی فطرہ دینا واجب ہے۔ اور یہ فطرہ جو نکالنے کے بعد جو سید ہے اس کا فطرہ دونوں کو دے سکتے ہیں، سید کو بھی دیں گے، غیر سید کو بھی دیں گے، لیکن غیر سید کا فطرہ جو ہے سید کے علاوہ غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ رات میں کس کھانا کھایا، اگر وہ مہمان نہیں ایسے کوئی محلے کا ہے، وہ آیا ساتھ میں بیٹھ گیا بات کر رہا ہے اور اسی وقت کھانا آ گیا اور کھانا لگ گیا اور کھانا اس نے کھایا پھر وہ اپنے گھر چلا گیا، اب کیا اس کے فطرہ واجب ہے؟ اگر کھانا کھانے والوں میں شمار ہو رہا ہے وہ آپ کے یہاں رات میں تو فطرہ دینا واجب ہے۔ یہ تھے جناب ظفر علی رضوی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہم نے آپ کو پوری یقین، ہم کو یقین ہے کہ آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے سنا ہوگا فطرے کے بارے میں، اور امید بھی ہے کہ اس کے اوپر پوری طرح اچھے طرح سے کام بھی آپ کریں گے۔ لیکن ضروری یہ بھی ہے ساتھ میں کہ آپ ہمارے چینل کا سپورٹ کیجئے، اور سپورٹ صرف اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ بھی کرنا نہ بھولے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔